السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 27 شعبان سن 1445 مطابق 8 مارچ سن 2024 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع رمضان المبارک خیر و برکت اور رحمت و نعمت کا مہینہ ہے۔ الحمد للہ الذی اکرمنا بنفحات شہر رمضان ووعد من تعرض لها بواسع الجنان، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواهب المنان، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى العدنان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ معزز مہمان اور یہ عظیم مہینہ آپ کے دروازے پر آ چکا ہے۔ آئیے ابھی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں صحت و عافیت سے رکھیں اور ہمارے روزے، تراویح، صدقات و خیرات اور جملہ طاعات کو قبول فرمائیں۔ ماہ رمضان اللہ جل جلالہ کے نزدیک افضل ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور اسے یہ قدر و منزلت حاصل ہے کہ اس کے ایام اللہ کے نزدیک سب سے افضل ایام ہیں، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت اللہ تعالی کے نزدیک انتہائی بلند ہے۔ فیہ تفتح ابواب الجنان وتغلق ابواب النیران وتصفد مردۃ الشیاطین۔ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، بندوں کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور خیرات و برکات کی کثرت ہوتی ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ۔ یہ آپ کا وقت ہے، یہ ایک سنہرا موقع ہے، اس میں تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر عطا کیا جاتا ہے۔ بس عبادت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھو اور اپنے اوقات کو اس کی اطاعت میں استعمال کرو، سارا خیر آپ کے سامنے ہے، لہذا پیش قدمی کرو، کیونکہ ماہ رمضان رحمت کے جھونکوں کے ساتھ قریب آ چکا ہے اور اپنی بہاروں کے ساتھ پہنچنے والا ہے، لہذا ہم اچھی طرح اس کا استقبال کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور رمضان کے مکمل خیر و برکت کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ، اس کو ہمارے لیے برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند بنا دے۔ اے چاند، تیرا رب اور میرا رب اللہ ہی ہے۔ رمضان المبارک کی قدردانی کرنے والو، اس ماہ مبارک کے دنوں کو غنیمت جانو اور اس کی راتوں کی قدر کرو، کیونکہ یہ گنتی کے چند ایام ہیں اور اس کی راتیں بہت محدود ہیں، لیکن یہ دن اور یہ راتیں رحمت و برکت سے لبریز ہیں۔ یقیناً وہ آدمی بہت دھوکے میں ہے جس کا رمضان اور غیر رمضان یکساں ہو اور وہ رمضان کو دوسرے دنوں کی طرح گزار دے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے زینے پر اپنا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ وغیرہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو فرمایا
إن جبريل استقبلني حين وضعت رجلي على الدرجة الثانية فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمین فقلت آمین۔ میرے پاس حضرت جبریل آئے تھے تو جب میں نے ممبر کے دوسرے زینے پر اپنا پاؤں رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے، یعنی وہ رحمت اور مغفرت والا کام نہ کرے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا آمین کہیے، چنانچہ میں نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ الغرض رمضان المبارک رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے۔ جسے رمضان مل گیا اور اس نے اس کی قدر کر لی تو در حقیقت اسے مغفرت مل گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھ کر روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص روزے کی فرضیت کا یقین کر کے اس کے حقوق کی تعظیم کرتے ہوئے اور اپنے رب کے وعدے پر یقین کے ساتھ روزے رکھتا ہے، نیز اس کے ثواب کی امید رکھ کر اور اس کے اجر کی توقع کے ساتھ تراویح و تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو باری تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کا پختہ ارادہ کرو اور پورے مہینے تراویح و تہجد کی پابندی کرو تاکہ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھ کر قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اپنی زکوٰۃ ادا کرو اور ان کو جلد از جلد مستحقین تک پہنچا دو تاکہ آپ حضرات خدائے عز و جل کی رحمت میں داخل ہو جائیں، جس نے اپنے مومن بندوں کی اس طرح تعریف کی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اور ہر روز صدقہ کیا کرو، چاہے ایک ہی درہم ہو، اللہ کے ہاں اخلاص کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ فَرُبَّ دِرْهَمٍ سَبَقَ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، چنانچہ کبھی کبھی ایک درہم اللہ کے نزدیک اجر و ثواب میں 1,00,000 درہم سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ داروں کو افطار کراؤ، خواہ ایک کھجور ہی سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو اس کے لیے روزہ دار کے ثواب کے برابر اجر و ثواب ہے، مگر روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس قرآنی مہینے میں قرآنی دسترخوان پر جم جاؤ، کتاب اللہ کی خوب تلاوت کرو، اس کو سنو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کے معانی میں غور و فکر کرو، قرآن کے ساتھی بنو اور اس سے دوری اور جدائی مت اختیار کرو۔ ضروری ہے کہ آپ کو ہر دن قرآن کے ساتھ ایمانی مجلس نصیب ہو اور رمضان المبارک میں ختم قرآن کی سعادت حاصل ہو۔ اللہ کے نیک بندو، یہ آپ کی سعادت مندی اور توفیق الہی کی بات ہے کہ آپ اپنے وقت کا ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے مختص کریں، جس میں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، افطار اور سحری کے دسترخوان پر جمع ہوں، بچوں کی تربیت کریں اور ان کے دلوں کو خوشی سے لبریز کر دیں۔ بس آپ کا یہ عمل آپ کے لیے، آپ کی فیملی اور آپ کے گھر کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم اللہ یبارک لکم فیہ، مل کر اور اکٹھے کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو
تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ یا اللہ، شعبان کے بقیہ ایام میں ہمارے لیے خیر و برکت ڈال دے، ہم کو بعافیت رمضان المبارک تک پہنچا دے، نیز اس میں نماز، روزہ، تراویح و تہجد، تلاوت قرآن، اذکار و تسبیحات اور صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرما دے۔ رمضان المبارک کی تمنا کرنے والوں، بلا شبہ رمضان المبارک میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، اس میں رحمتوں اور نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے اور باری تعالیٰ کے احسانات و برکات کی کثرت ہوتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ روزہ دار اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اس کی نعمتوں کی حفاظت کرتا رہے اور باری تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتا رہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ رمضان المبارک نعمتوں کی قدر و قیمت سمجھنے کا ایک بہترین موقع ہے، چنانچہ روزہ دار پیاس کی شدت سے دوچار ہوتا ہے جبکہ پانی اس کے سامنے ہوتا ہے، اور اس کو تیز کی بھوک لگی ہوتی ہے حالانکہ کھانا اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور روزہ کی وجہ سے کھا پی نہیں سکتا۔ پس اس بھوک پیاس میں وہ بھوکوں اور محتاجوں کی حاجت کا احساس کرتا ہے اور فقیروں اور مسکینوں کی ضرورت کو سمجھتا ہے، لہذا ان کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتا ہے، ان پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتا ہے اور اپنے کھانے پینے میں کفایت شعاری کرتا ہے۔ بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی کر سکیں، پس اگر کوئی پیٹ بھرنا ہی چاہے تو اس طرح کہ 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے۔ اور سب سے بڑی نعمت کہ جس کی حفاظت انتہائی ضروری ہے اور اس میں احتیاط اور میانہ روی لازمی ہے، وہ پانی کی نعمت ہے۔ پانی زندگی کی بنیاد اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے۔ پانی کی اسی اہمیت کے پیش نظر محمد بن زائد للماء نامی مہم شروع کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد حفظہ اللہ نے یہ مہم چھیڑی ہے۔ یہ عالمی سطح کی ایک انفرادی پہل ہے جس کا مقصد ریسرچ و تحقیق کے ذریعے پانی کی قلت کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ اس عالمی چیلنج پر قابو پایا جائے اور پانی کی حفاظت کی جائے۔ پس ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کے بقدر پانی کی حفاظت کریں، اس کو صحیح طریقے سے خرچ کریں، اس کے استعمال میں کفایت شعاری کریں، اس کو اپنے معاشرے کی تہذیب و ثقافت کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو بھی کفایت شعاری کی تعلیم دیں اور ان کو پانی کے صحیح استعمال کی تاکید کرتے رہیں۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔
وفقني الله وإياكم لصالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اذاعت القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔